कैसी बात करेंगे انہوں ٹھیک ہے جو بات بولے بالکل میرا ایک سوال تھا اللہ ہم سب کو آپ کی باتوں پہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام عبدالواجد ہے. میں جودھ پور سے تعلق رکھتا ہوں. آج ماشاءاللہ ایک بہت ہی عالم دین شخصیت ہمارے بیچ میں ہے. تو میرا ایک سوال ہے, کئی ٹائم سے ایک میرے ذہن میں یہ چیز ہے, اور یہ سوال ایسا ہے کہ ایک بہت بڑے ایک پروفیسر اور عالم وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ورک شاپ میں اپنی جب بھی میٹنگس ہوتی ہے بڑے بڑے لوگ اس میں آتے ہیں, زیادہ تر مسلم سے, جس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہوتا ہے, کوئی فرانس سے, کوئی پاکستان سے, انڈیا سے, مطلب دیگر ممالک سے آتے ہیں لوگ, اور بہت ہی وہ اپنے فیلڈ کے بہت ماہر ہیں, ڈاکٹر, پروفیسر. وہ کہتے ہیں میں ان سے ہمیشہ جب ایک سوال پوچھتا ہوں تو سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے, سب چپ ہو جاتے ہیں یا رونے لگ جاتے ہیں. اور وہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی کسی کو بھی پوچھتے ہیں کھڑا کر کے کہ بھئی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو وہ بتا ہی نہیں پاتا ہے کہ کیا مقصد ہے میری زندگی کا, میں کیوں جی رہا ہوں, میں کیوں اس دنیا میں ہوں, یا کیا ہونا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے نہیں بتا پاتے ہیں. تو مولانا اس حوالے سے میرا یہی سوال ہے کہ ہے نا, جیسے ہماری زندگی کا مقصد ریئل میں, ویسے تو قرآن ہے نا اس بارے میں قرآن سے بھی ہمیں گائیڈنس ملتا ہے, اور جو ہے قرآن میں آیت بھی ہے وَإِنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو کیا بس یہاں تک ہی, جیسے عبادت تو ہمیں کرنی ہے بالکل, اور وہ ایک مقصد بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیز ہمیں رکھنی چاہیے. ایک بھی ہے نا, ایک ہوتا ہے نا ایک نصب العین زندگی کا, ایک پرپز آف لائف, یا پھر جو ہے مطلب اسی میں ہی ہمیں پرپز ڈھونڈنا چاہیے. مطلب میرے کو اتنا علم نہیں اس بارے میں, میرا ایک ڈاؤٹ ہے جو میں آپ سے مطلب پوچھ رہا ہوں کہ مطلب ہماری زندگی کا ایک پرپز کیا ہو, اور ایک پرپز فل لائف کیسے بنے, میننگ فل لائف. کس ناحیے سے لینا چاہتے ہیں آپ زندگی کو, کس ناحیے سے لینا چاہتے ہیں زندگی کو؟ یہ ان کا سوال جو ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں, یہ دنیاوی علم کے بارے میں یا دنیاوی اس کے بارے میں کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی لینی چاہیے یا صرف آخرت کے پیچھے بھاگنا چاہیے, یہی سوال ہے نا. بغیر دنیا سے آپ آخرت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے پہلے ہی دعا سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پہلے دنیا میں حسنہ, اس کے بعد آخرت میں حسنہ ہے. اور ایک جگہ میں فرمایا وابتغ ما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے سے آپ آخرت کو تلاش کریں, لیکن دنیا کو بھی مت بھولو. اللہ کا فرمان ہے. تو کس طرح سے کمبینیشن رہے, کیا مطلب ہمارا ایک زندگی کا مقصد ہونا چاہیے؟ کہ آپ دیکھیے زندگی کا مقصد قرآن کی طرف جینا چاہیں گے, حدیث کی طرف جینا چاہیں گے, تو ہر قدم آپ کی زندگی عبادت ہے. مطلب اللہ نے جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب نہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کرنا ہی عبادت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب عبادت کا بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے, جو انسان کے فکر میں بھی نہیں ہے. جو کچھ کام آپ نیت کو ٹھیک کر کے کر رہے ہیں سب عبادت ہے. عبادت کہاں کہاں تک جائیں گے آپ؟ نہیں, ایک بات بتا رہا ہوں, کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ. آدمی صرف صدقہ کرنے کے لیے چل رہے ہیں کہ یہ بھائی صدقہ کرو, صدقہ کرو, صدقہ کرو. کیا صرف پیسہ خرچ کرنا ہی صدقہ ہے؟ نہیں. آپ کا ایک مسلم بھائی کا چہرہ دیکھ کر کے مسکرا دے, السلام علیکم بھائی کیسے ہیں, بس ٹھیک ٹھاک ہے نا, بس صدقہ ہو گیا آپ کا. ایک درخت کے کنارے میں ایک پیڑ لگا دیا, صدقہ ہو گیا. پیڑ لگا دیا, صرف اس پیڑ سے کتنی نیکیاں ہیں. چرندے کھائیں گے, پرندے کھائیں گے, سب کھائیں گے, اس کے سایہ کے نیچے بیٹھیں گے, اس کا آکسیجن سارے کائنات کے لوگ لیں گے. صدقہ ہی صدقہ ہے. آپ 50 روپے آپ نہیں دے پائیں گے ایک آکسیجن کو چڑھانے کے لیے کہ بھائی آکسیجن کے لیے ہم کو 100 روپیہ 5000 روپے دے دیجیے, لیکن آپ ایک پیڑ روپ دیجیے, کتنا کروڑوں کا آکسیجن آپ انسان کو فراہم کر دیں گے. صدقہ ہی صدقہ ہے, صدقہ ہی صدقہ ہے. آپ کمانے جا رہے ہیں, آپ کی نیت ہے میں حلال کماؤں گا, بچوں کو پالوں گا, بیوی کو پالوں گا, اس کے ذریعے سے میں اپنے قوت تقویت سب کچھ کروں گا. سارا کچھ آپ کا ایک ایک پیسہ, ایک ایک قدم, آپ کا ایک ایک گھنٹے آپ کا سب صدقہ ہے, سب صدقہ ہے.
तो इबादत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद में आए नमाज पढ़े। अल्लाह ने फरमाया फाइजा फुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, नमाज पूरी हो जाए ज़मीन में फैलो, रोजी तलाश करो, रोजी तलाश करो। तो आप किस नाहियत से लेना चाहते हैं? जिंदगी गुजारिए शजत की तरह, सब कुछ सबका है। अल्लाह के रसूल ने सियासत की, अल्लाह के रसूल ने तिजारत की, अल्लाह के रसूल ने सब कुछ किया, अल्लाह के रसूल ने फैसला किया, सब कुछ किया। हर नमूना अल्लाह के रसूल जिंदगी में हर नमूना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अल्लाह के रसूल के अंदर है, सियासी हैं अल्लाह के रसूल के अंदर है। गठबंधन दुनिया का सबसे पहला आदमी अल्लाह के रसूल ने गैर मुस्लिम से गठबंधन किया, गठबंधन करके इस्लामी दौलत की तासीस की। फिर गठबंधन लोग तोड़ा तो फिर उसका मुआहदा का नक्श जो तारीख में है तब यह है। आप सियासी की हैसियत देखें, कायद की हैसियत से देखें, तिजारत की हैसियत से देखें, एक मौलाना की हैसियत से देखें, एक मुफस्सिर के देखें, एक फ़कीह के देखें, एक मुहद्दिस का अल्लाह के रसूल की हर बात तो हदीसी है। तो किस नाहियत से आप लेंगे? बाप की हैसियत से देखें, शौहर की हैसियत से देखें, हाँ, यानी जिस हैसियत से लें, जिस हैसियत से लें, बेटी का बाप, बेटे का बाप, दोनों बीबियाँ, उनके शौहर, उन बीवियों का शौहर, उनके साथ की ज़िंदगी, हर कुछ तो वाज़ेह है हमारे सामने, हर कुछ तो सामने है। इन्हीं का अल्लाह का रसूल कुरान अल्लाह ताला ने फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्लाह ताला ने तेरे लिए तेरे नबी के अंदर उसवे हसन रख दिया, तमाम उसवे हसन उसके अंदर कर दिया। पहले नबियों के अंदर जितनी खुसूसियात थी, पहले किताबों के अंदर जितनी खुसूसियात थी, उससे बदर से अवला कई गुना ज़्यादा खुसूसियात हमारे नबी के अंदर और इस नबी की किताब के अंदर में सब कुछ है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तब तो इसकी तालीम लेंगे। हम लोग तो कुरान को छोड़ ही दिए, कुरान को छोड़ ही दिए। हर चीज़ का इल्म का मजमा कुरान है। और अल्लाह ने आज दुनिया के सारे लोग हर डिपार्टमेंट पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान पर रिसर्च करने की दावत दी है। इस पर रिसर्च करो। क्या ये लोग रिसर्च इसमें नहीं कर रहे हैं? इसके दिल में ताला लगा है? रिसर्च होती है, यहाँ की ज़रूरत है, रिसर्च इसमें करनी है, इसके अंदर घुसना है, एक एक आयत पढ़ना है, एक एक आयत का मानी पढ़ना है, एक एक आयत के मानी के अंदर गौर करना है, उसके अंदर घुस जाना है। अल्लाह का मकसद क्या है इसके अंदर? हमने बताया ना कि साइंस, टेक्निकल साइंस, लगता है कि इस्लाम में कुछ नहीं, सारा टेक्निकल, सारी साइंस, सारा उलूम इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर। पहले की इजाज़त देखिए, किसने इजाज़त की है? सब मुसलमानों ने किया, और कुछ नहीं पता। जॉब तसल्लुक से क्या और कुछ है इसके अंदर? ये जो है